اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے رب کائنات، میں تیرے پاک نام سے شروع کرتی ہوں اور درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، ہم پر اپنا فضل اور رحمت نازل فرما، حاسدین کے حسد، منافقین کی منافقت، دشمنوں کی شر اور ہر مصیبت سے بچا۔ ہم سب کو آپ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ تیری مخلوق کی خدمت کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ جادو، تعویذ، جنات وغیرہ سے بچنے کا طریقہ ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، جادو انسان پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جادو تعویذ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی شر یعنی برائی ہے۔ ناظرین، خدا نے شر کو پیدا نہیں کیا، یہ مخلوق کی پیداوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں ہر چیز کو خیر بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار نے کوئی ایسی چیز خلق ہی نہیں کی جسے شر کہا جا سکے۔ یہ اس کی مخلوق کی سوچ کی پیداوار ہے۔ جب انسان خدا کے احکامات سے دور ہو کر غلط سوچنا یا کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کام اس کے لیے برائی بن جاتا ہے، وہ شر بن جاتا ہے۔ لیکن خدا نے اس برائی کا توڑ قرآن کریم میں بتا دیا ہے، اور اس برائی کا علاج بھی قرآن کریم کی صورتوں سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم سے بڑھ کر ہم مسلمانوں کے لیے اور کوئی کلام نہیں جس پر ہم عمل کر کے خود کو اس جادو اور تعویذوں سے بچا سکیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، یہ ایک برحق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا سے رجوع کیا اور قرآن کی کلام سے اس کا توڑ کیا، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی کلام جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ اگر ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ ہمارے گھروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، یا رزق کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کاروبار کوئی کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں چلتا، اس میں کوئی منافع نہیں ملتا، تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے۔ لیکن قرآن کی نظر میں جادو، آسیب اور سحر اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ کوئی جتنا بھی بڑا جادوگر ہو، جتنا بھی بڑا کوئی تعویذ دے دے، کوئی جتنا بھی کوئی آپ پر آسیب ہو، جادو ہو گیا ہو، اس پر قرآن کریم کی صرف 2 صورتیں ہی کافی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم یقین کے ساتھ یہ کریں، یہ نہیں کہہ رہی کہ آسیب ہوتے نہیں ہیں یا تعویذ نہیں ہوتا یا جادو نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، لیکن اس جادو ہو گیا ہے تو ہم پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ہم اس پہ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ اس کا حل ہمیں خدا نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں تو یہ ساری مصیبتیں ہم پر سے اٹھ سکتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس صرف 2 صورتوں میں ہی اس کا حل بتا دیا ہے، کیونکہ یہ 2 صورتیں اس جادو کو جڑ سے مٹا دیتی ہیں۔ ایک صورت ناس ہے اور ایک صورت فلق ہے۔ آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس کو سنیں تو دیکھیں کہ اس کے ترجمے میں اور کتنا خدا نے بتا دیا ہے کہ اس کو کیسے آپ بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، سحر برحق ہے، ساحر ہوتا ہے، لیکن کلام خدا ایک معجزہ ہے۔ اس معجزے پر آج تک کسی نے کوئی شک نہیں کیا۔ اسی کلام میں یہ ذکر ہے اور اسی معجزے میں یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا نے سارے جادوگروں کی چیزوں کو نگل لیا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان پر غالب آ گیا۔ اسی طرح جتنا بھی بڑا کوئی جادو ہو، جتنی بھی بڑی کوئی مصیبت ہو، جتنا بڑا کوئی ساحر ہو، کلام خدا اس کو نگل لیتا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، اپنے گھروں میں صفائی کا خیال رکھیں، پاکیزگی رکھیں، طہارت رکھیں، ذکر خدا کریں تو اس طرح کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اور اگر آپ صبح و شام ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جادو یا آسیب آپ کے گھروں میں داخل ہو۔ اس کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ آپ نے صبح و شام سورت ناس اور سورت فلق کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ،
اور میں آپ کو آج یہ صورتیں پڑھ کر بھی دکھاتی ہوں کہ اس کے ترجمے پر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ صورتیں آپ کو آسیب اور جادو اور شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، غور سے سمجھنا ہے۔ سورۃ ناس میں جیسے کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس شر سے وسوسہ ڈالنے والوں کی جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اس پہ آپ غور کریں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ اس شر سے کہ جو انسانوں کی پیداوار ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے من الجنۃ والناس، اور جو جنات میں سے ہو یا خواب و انسانوں میں سے ہو، کسی چیز میں سے بھی ہو تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا اتنا زیادہ خدا نے کھل کر بتا دیا ہے کہ ان چیزوں سے آپ دور رہیں، اور اگر آپ کو شک ہو کہ کوئی جادو تویز وغیرہ ہو رہی ہے تو آپ قرآن کریم سے رجوع کریں اور ان دو صورتوں سے اس کا خاتمہ کریں، نہ کہ آپ کسی ایسے انسانوں اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں کہ جو آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو اور ٹائم بھی ضائع ہو۔ اسی طرح سورۃ فلق ہے، اس کو دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی، یہ یعنی خدا نے نہیں، خود انسان نے پیدا کی ہیں، اس شر سے پناہ مانگے۔ من شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے جو پھونکنے والوں کی ہو، ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسدین کی جب وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی خدا نے ان ساری غلط چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان سے پناہ مانگے کہ میں ایسی چیزوں سے خدا بچا رہوں کہ جو شر پیدا کرتی ہیں، حسد پیدا کرتی ہیں اور توہمات میں لے کے جاتی ہیں انسان کو۔ تو ناظرین، ان چیزوں پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور ہمیں کلام خدا سے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف بھاگیں اور اس پر اپنا ٹائم ضائع کریں۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔